امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے، امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے دیا ہے، امن کا پیغام یہ دینی مدارس سے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شعبان کی آج 15ویں رات ہے۔ نصف شعبان جس کو کہا جاتا ہے، نصف کے معنی آدھا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ کل صبح شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے بھی بہت سے واٹس ایپ کے اوپر ابھی چند سالوں سے اور پھر 2-4 دنوں سے بھی آپ کے واٹس ایپ پر آ رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے آج کے رات کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہاں کچھ حیثیت ہے لیکن یہ چیزیں شعبان کی رات کے اندر نہیں ہیں۔ میں مختصراً آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بہت سے احباب نے آج دن میں بھی مجھ سے رابطہ کیا اور اس سلسلے میں بات کی۔ موٹی موٹی بات یہ ہے کہ شعبان کی آج کی رات علماء امت کے درمیان جمہور علماء یعنی بڑے علماء کے یہاں قابل اعتبار ہے۔ بالکل اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ آج کی رات کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ روایات اس سلسلے کے اندر ملتی۔ ہاں وہ اس مقام والی روایت اگرچہ موجود نہ ہو لیکن ضعیف روایات ہو یا حسن کے درجے میں روایت پہنچتی ہو۔ اب آپ کو یہ اصطلاح میں کیسے سمجھاؤں؟ حدیث کے کچھ مراتب ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف۔ یہ حضرات محدثین کرام نے حدیث کو لینے کے لیے کچھ شرائط رکھے۔ آپ اگر کوئی بات بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلانے سے یہ بات سنی، فلانے نے فلانے سے یہ بات سنی، اس نے وہ بات اپنے والد سے سنی، انہوں نے اپنے والد سے سنی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اخیر میں جا کر یہ مثال کے طور پر حضرت انس نے یہ بات فرمائی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ تو ان سارے درمیانی لوگوں کو راوی کہا جاتا ہے، روایت کرنے والے، بیان کرنے والے۔ تو ان راویوں کے حالات کا جاننا، ان کی امانت، دیانت، تقوی، پرہیزگاری، یہ ایک مستقل جو ہے اسماء الرجال کے نام سے ایک فن ہے، ایک مستقل کتاب ہے ان راویوں کی۔ حدیث محدثین کرام جب لیتے تھے تو اس کی جانچ پڑتال کرتے تھے، کہیں اس میں ملاوٹ تو نہیں، اپنی طرف سے کوئی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ محدثین میں بڑے کڑے شرائط رکھے ہیں حدیث پاک کو لینے کے اندر۔ تو حدیث صحیح کس کو کہا جاتا ہے؟ مان لیجئے کہ جو بات آپ تک پہنچ رہی ہے، یعنی مجھ سے مثال کے طور پر میرے اور حضور کے درمیان 10 واسطے ہیں، 10 آدمی ہیں، تو یہ سارے کے سارے 10 آدمی محدثین کرام کے شرائط کے اوپر مکمل اگر اترتے ہیں تو اس کو حدیث صحیح کے خانے میں لیا ہے، یعنی وہ حدیث مضبوط ہے، قوی ہے، جس کے اندر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن 10 آدمیوں میں 8 آدمی شرائط پر پورے نکلتے ہیں اور ایک آدھ آدمی پر شرائط مکمل نہیں ہوتے۔ شرائط کیا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کا ذہن کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، بھول کی عادت تو اس کو کہیں نہیں تھی، ایسے ہی اس کے دین کی حالت کیا تھی، اس کے کاروبار کیا تھے،
اس کا لین دین کیسا رہا، اس کے معاملات کیسے رہے، وہ کس پیشے سے اپنا تعلق رکھتا تھا، ان سارے شرائط پر اگر وہ مکمل اترتا ہے تو اس کی بات کو لیا جاتا تھا۔ اگر 8-9 آدمی صحیح ہو اور ایک آدمی کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کو بھولنے کی عادت تھی یا اس کو اپنی بات میں بڑھا چڑھا کر بولنے کی عادت تھی، اب اس راویوں کے اندر، اس حدیث کے اندر ایک طرح کی تھوڑی سی کمزوری آ جائے گی۔ اس کو محدثین نے دوسرے خانے میں رکھا، صحیح خانے میں نہیں رکھا ہے۔ اگر 10 کے 10 جن شرائط کے اوپر مکمل اترتے ہیں تو اس کو صحیح حدیث کے خانے میں رکھا، لیکن اس حدیث کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا، بالکل اس سے منہ بھی نہیں پھیرا جا سکتا۔ ہو سکتا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہو، ہمارے شرائط غلط ہوں، ہمارے شرائط پر اگر مکمل نہ اترتا ہو تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حدیث غلط ہے، یہ معنی نہیں لیے جائیں گے۔ ہاں، سند کے اعتبار سے اس میں کمزوری آ گئی ہے، اتنا خیال کیا جائے گا، لیکن اس کو مستقل رد نہیں کیا جائے گا، اس کو حدیث سے نکالا نہیں جائے گا۔ محدثین کرام نے ایک اصول یہ بھی رکھا، مان لیجئے کہ جس کے راویوں میں شرائط وہ مکمل پورے نہیں کرتے، لیکن وہی بات 10 آدمی بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایک جان پیدا ہو جائے گی، ایک قوت پیدا ہو جائے گی۔ ایک ہی بات کو اگر 10 آدمی بول رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 کے 10 جھوٹ بولے۔ ہاں، ایک آدھ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن 10 آدمی جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے محدثین نے اس کو بھی لیا ہے اور اس کو حسن کے درجے میں اور حدیث کے ایک خانے میں اس کو بھی رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس وقت جو عام طور پر لوگ نیٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور گوگل کے ذریعے سے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ سینہ بسینہ اللہ نے اس علم کو منتقل کیا ہے۔ آپ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا وہ منظر دور حدیث کا، 900 طلباء آخری کلاس کے اندر ہوتے، آج 1450 سال کے بعد بھی بخاری شریف جب پڑھی جاتی ہے، جب وہ حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوئے کھجور نوش فرما رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، تو آج بھی یہ معمول بزرگوں کے اندر ہے اور دیوبند میں کھجور تقسیم کیے جاتے ہیں اور اسی انداز میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ اتنا خیال رکھا گیا ہے حدیث پاک کے پڑھنے کے اندر اور پڑھانے کے اندر بعینہ، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو پہنچی، ہم اگلوں تک وہ حدیث منتقل کریں۔ اور یہ سب کا کام نہیں۔ آج کیا ہے، دین سب کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے، جس کو جو میسج آ جائے، جو واٹس ایپ آ جائے، جس کے سامنے جو چیز آ جائے، نہ وہ دین کی گہرائی کو جانتا ہے، نہ اصول کو جانتا ہے، نہ شرائط کو جانتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دین کا اس طرح کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے علوم، دنیا کے ہنر آدمی اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتا جب تک مکمل طریقے سے سیکھتا نہیں، اور دین کا علم جو مکمل طریقے سے سیکھتا بھی نہیں ہے، شدھ بدھ خالی موٹی موٹی چیزیں بھی نہیں جانتا ہے، وہ بھی دین کو بیان کرنے بیٹھ جائے، حدیث کو بیان کرنے بیٹھ جائے، عقیدوں کو بیان کرنے بیٹھ جائے، رسول اللہ کا منشا اور مراد بیان کرنے بیٹھ جائے، یہاں یہ کہا جا رہا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے، کیسے مناسب رہے گا؟
میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہے، گرامر کی ضرورت ہے، اس دور کے ادب کی ضرورت ہے۔ ایک ہی لفظ کتنے معنوں پر بولا جاتا تھا یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ میں عام طور پر کہتا ہوں، موٹی مثال دے کر اردو زبان کو لے لو۔ اردو زبان ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں جیسی تھی، اور جو کاغذات جائیداد کے آج بھی اردو کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آج کے اچھے خاصے اردو دان اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ زبان اردو ہے، اور اردو دان لوگ یہاں تک کہ بعض علماء بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ ایک اردو زبان ہے پرانی اردو، اور جیسے جگہ منتقل ہو تو زبان میں بھی فرق آتا چلا جاتا ہے۔ لکھنؤ کی اردو، حیدرآباد کی اردو، آندھرا کی اردو آپ دیکھیں، تیلگو لے لیجئے، حیدرآباد کی تیلگو، اور پھر آگے اور علاقوں کی تیلگو میں کتنا فرق بن جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، عربی زبان کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ شہر کی عربی الگ آج بھی ہے، دیہاتوں کی عربی آج بھی ویسے ہی۔ قدیم عربی، پرانی عربی الگ ہے، جدید عربی الگ ہے۔ اب رسول اللہ کے منشے کو سمجھنے کے لیے اس دور کی عربی کو جاننا ضروری ہے۔ کون سا منظر تھا حضور کے سامنے، کیا معاملہ پیش آیا تھا، کس ضمن میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، یہ ساری چیزوں کو جاننا پڑے گا، تب جا کر ایک انسان صحیح منشے کو جان سکتا ہے۔ شان نزول قرآن کی آیتوں کا لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب شان نزول کا؟ کہ قرآن کی یہ آیت کے اترنے کا مقصد کیا تھا، کون سا واقعہ حضور کے سامنے ہوا، کیا منظر حضور کے سامنے تھا، کیا حالات اس زمانے میں تھے، اللہ کے نبی نے کس موقع پر یہ بات کہی تھی، کس موقع پر یہ آیت اتری تھی، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو ان باریکیوں کو نہ جانتے ہوئے صرف موٹی موٹی باتوں کو جان کر دین کا ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے۔ اصل غفلت تو یہ ہو گئی کہ ہر چیز کو دوسری زبانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اب آدمی بے نیاز ہے، مجھے علماء کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ والوں کی ضرورت نہیں، مجھے خانقاہوں کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی جا کر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں اور حقیقی اور اصل دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، خیالات پر عمل کر رہے ہیں، اپنی تحقیق کے اوپر بھروسہ ہے، اور ان بزرگوں کی تحقیق پر بھروسہ نہیں، ان بڑوں کی تحقیق پر بھروسہ نہیں ہے، میری عقل کے اوپر بھروسہ ہے، لیکن ان بزرگوں کی عقل پر ہم کو بھروسہ نہیں۔ ہونا یہ چاہیے ان بڑوں کی عقل کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ ہم ایسے دور میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں فساد ہی فساد ہے، خود غرضیاں ہی خود غرضیاں ہیں، نفسانیت ہی نفسانیت ہے، میری بات چلے، میری ضد چلے، میری بات مانی جائے، میں سب میں پاپولر ہو جاؤں، یہ دور ایسا دور ہے۔ اس دور میں حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں میری پکڑ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور میں کوئی بات حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا نہ بن جاؤں، اور اس وعید میں مبتلا نہ کیا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بات میں نے نہیں کہی اور وہ بات تم نے بیان کر دی، تو آقا نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ حدیث بیان کرتے ہوئے ہمارے بڑے بہت غور کرتے تھے، سوچتے تھے، قرآن بیان کرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے، سوچتے اور غور کیا کرتے۔ اب بے دھڑک بول رہے ہیں، بے دھڑک بیان کر رہے ہیں، جو چاہو بولو، جو زبان سے نکل جائے وہی حق ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا۔ آقا نے صاف فرمایا، جس بات کو میں نے نہ کہا ہو
اور بعد والوں نے اس بات کو میری طرف منسوب کی ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیں۔ اب 1400 سال سے شب برات کے سلسلے میں کچھ روایات ہم کو ملتی ہیں، اگرچہ وہ صحیح حدیث کے درجے پر نہیں ہیں، لیکن اس کو رد بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو ٹھکرایا بھی نہیں جائے گا۔ مقابلہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں دو باتیں ہوں، ایک صحیح حدیث ہو، ایک ضعیف حدیث ہو، تو ضعیف کو چھوڑ دیا جائے گا، صحیح کو لیا جائے گا۔ اب یہاں صحیح موجود نہیں ہے تو ضعیف حدیث کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر دور کے علماء، اہل اللہ، اہل دین نے آج کی رات کا اہتمام کیا ہے۔ آج کی رات میں اللہ کے حضور اپنی عبادتوں میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ، جو میرے شیخ استاد بھی رہے ہیں، ترمذی شریف بہت مایہ ناز اور بہت جید عالم دین حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات کے اندر انفرادی عبادات کیے جائیں، تنہا اکیلے اکیلے جتنا ہو سکتا ہو عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ قبرستان جانے کا جہاں تک معمول ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھ کر جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، دکھا کر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کا عمل یہ تھا کہ آپ چپکے سے اٹھ کر قبرستان میں گئے اور اپنی زوجہ ماں جان عائشہ کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی۔ حضرت عائشہ بعد میں نکلی اور آقا کو تلاش کیا تو وہی حجرے کے سامنے قبرستان تھا، آپ نے ان کو اللہ کے رسول کو پایا۔ تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جانتی ہو آج کی رات کیسی رات ہے؟ آج کی رات میں اللہ پاک دنیائے انسانیت پر پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور اپنے بندوں پر خصوصی نظر فرماتے ہیں، اور یہ عطایا اور یہ اللہ کی جود و عطا 14ویں شعبان کی مغرب کے بعد ہی سے، سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اور ساری رات اللہ کے بندوں پر اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ جو بندہ اس رات میں رزق کو مانگے اور اپنی حاجات، ضروریات اور اپنے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، پروردگار عالم آج کی مبارک رات کے اندر بندوں کی ان دعاؤں کو، ان آہوں کو، بندیوں کے اس رونے اور تڑپنے کو دیکھتے اور قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، تیسری بات حضرت مفتی صاحب جن کی بات ایک سند کے درجے کے اندر ہے، ایک دلیل کے درجے کے اندر ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا، کسی درجے کے اندر بھی ثواب پہنچانے کے لیے کھانا تقسیم کرنا ضروری نہیں، جس اعتبار سے بھی آپ ثواب پہنچائے۔ میں کل ہی ایک صاحب آئے تھے، بتلا رہا تھا ایک دور زمانہ تھا کھانا مشکل سے ملا کرتا تھا، لوگ سفروں میں جاتے تو مہینوں سفر کرتے رہتے، ہفتوں سفر کیا کرتے تھے، ہوٹلوں کا رواج نہیں تھا، تو اس دور میں کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی، لوگوں کو شوق دلایا گیا کہ بھئی مسافر کو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ آج کے دور میں کہاں ایسی حالت ہے، ہوٹل تو ہر جگہ موجود ہیں، سفر تو گھنٹوں کا ہوتا ہے، اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا۔
اب کھانا موجود ہے، راشن موجود ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود کھانا ہی کھلایا جا رہا ہے؟ نہیں، جس بندے کی جو ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرنا ثواب ہے۔ آپ کے پڑوسی میں کوئی بیمار ہے، پڑوس میں اس کو علاج کی ضرورت ہے تو آپ اس کا علاج کروائیے، اس میں ثواب ہے۔ اس کو دوا کی ضرورت ہے، آپ دوا دلائیے، اس میں ثواب ہے۔ کوئی طالب علم علم دین کو حاصل کرنے جانا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں بیوہ ہے، کوئی اس کے یہاں خرچے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کسی بچے کو عالم اور حافظ بنائیں، اس پر ثواب ملے گا۔ اگر کسی کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں تو آپ کپڑوں کا انتظام کیجئے، اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ یہ تو ایک وقتی طور پر لوگوں کو شوق دلایا گیا۔ ایسے ہی قرآن لوگ بہت زیادہ مسجدوں میں بھیجتے اور رکھتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پریسوں کا دور نہیں تھا، قرآن مشکل سے ملا کرتا تھا، ہاتھ سے قرآن لکھنے کا رواج تھا۔ تو اس دور میں بزرگوں نے، اللہ والوں نے یہ ترغیب دی کہ بھئی قرآن پاک مسجدوں میں رکھو، قرآن پاک مسلمانوں تک پہنچاؤ، اس کے اوپر ثواب ہے۔ اب قرآن اتنے زیادہ مسجدوں میں 50 100 قرآن رکھے ہوئے ہیں اور سال بھر کوئی دیکھتا نہیں، کھولتا نہیں ہے اور ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب قرآن دینے میں یقیناً ثواب ہے، لیکن اس موقع پر جو ثواب ہے وہ قرآن کے دینے پر نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کے یاد کرنے والے پر خرچہ کرو، علوم نبوت کے حاصل کرنے والے پر خرچہ کرو، مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے اس پر خرچہ کرو، ضروریات ہیں مسجد کی اس کے اوپر خرچہ کرو، مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر خرچہ کرو، اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو بھئی آج کی رات کے اندر انفرادی طور پر تنہا کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، اتنے رکعت نماز پڑھو اور یہ نماز میں سورہ یاسین کا اتنے دفعہ ورد کرو، 20 رکعت پڑھو، یہ ساری چیزیں ملاوٹ ہوئی ہیں بعد میں۔ ہاں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آج کی رات میں حلوہ پکاؤ، خود کھاؤ، تقسیم کرو، یہ بدعات کے اندر ہے۔ یہ بات کے لوگوں نے شروع کیا، حلوے کا پکانا شب برات میں کوئی اس کی اصل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر ملایا ہے۔ اور ایسے ہی اس رات کے اندر اتنی رکعتیں پڑھو، قضائے عمری پڑھو، اور پھر اور یہ ساری چیزیں پڑھو، یہ کوئی نماز مخصوص اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج کی رات کے اندر نہیں فرمایا۔ جس سے جتنا ہو سکے 4 رکعت، 2 رکعت، 10 رکعت، 20 رکعت، جتنی بشاشت طبیعت کے اندر ہے، کسی گوشے میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ جب نماز سے دل بھر جائے تو دعا کا اہتمام کرو، جب دعا سے دل بھر جائے تو اللہ کے نبی پر کچھ تسبیحات درود شریف کی پڑھو، اور جب اس سے بھی دل بھر جائے تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور پھر کچھ دیر بدن کا حق بھی دو کہ بدن کو بھی اللہ نے حق دیا اس کو آرام پہنچانے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری رات آپ جاگو اور فجر کی نماز چھوڑ دو۔ میرے دوستو، یہ گناہ ہے۔ اس سے بہتر ہے عشاء کے بعد فوری سو جاؤ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ رات پوری جاگو اور فجر کی نماز کو چھوڑ دو جو فرض ہے، اور رات میں جاگنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی عبادت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن نماز فجر کا ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور اپنی مرضی کو مسلط کیا اور اپنی خواہش کو پورا کیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اگر فجر کی نماز کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو بس عشاء کے بعد آرام کر لو، یہ بہتر ہے ساری رات عبادت کرنے کی۔
تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بزرگوں نے ارشاد فرمایا، چغلی، غیبت، بہتان، الزام تراشی، حسد اور بغض رکھنا، عداوت اور دشمنی رکھنا، یہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ بندے کو آج کی رات معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی یا کوئی اور بزرگ ہیں، صبح تہجد کے وقت اپنے بیٹے کے ساتھ نماز تہجد کو ادا فرما رہے تھے۔ بڑا مجمع تھا ان کی خانقاہ کے اندر۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان، یہ کیسے لوگ ہیں، سو رہے ہیں؟ تہجد میں یہ دونوں اٹھے اور نماز تہجد ادا کی۔ بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان، یہ لوگ سو رہے ہیں، نماز کو انہوں نے چھوڑ دیا تہجد کی۔ تو باپ نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تو بھی اگر سو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ غیبت کرنے کے بجائے تو اگر سو جاتا تو یہ تیری نماز سے بہتر تھا، تیری تہجد سے بہتر تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، چھوٹی چھوٹی بات جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی نظر میں کتنی بڑی تھی۔ غیبت کوئی معمولی گناہ نہیں۔ آج ہم منہ سے کتنے الفاظ اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے نکالتے ہیں، خیال نہیں کہ کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں ہماری زبان کا بھی حساب لیا جائے گا، اور ہم سے پوچھا جائے گا تم نے اس زبان کو کن چیزوں کے اوپر استعمال کیا ہے۔ جسم کے ہر عضو سے اللہ پاک پوچھیں گے۔ آج کی رات کے اندر اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والا اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا، نہیں بخشے گا۔ میرے دوستو، تکبر کیا ہے؟ بڑائی۔ بڑائی کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، صرف اللہ کے لیے یہ فٹ ہوتی ہے، اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر سارے بندے اور غلام ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ نبی جیسی ذات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہو، اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہو، مانگتی ہو، اور پوری پوری رات سر زمین کے اوپر ڈال کر اللہ کو منانے کا اہتمام کرتی ہو، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پیغمبر جیسی شخصیت، نبی جیسی ذات، جس کو اللہ کوٹ کوٹ کر بے پناہ چاہتے ہوں، قرآن میں جن کے تذکرے اللہ نے بار بار فرمائے ہوں، آسمانوں پر جن کا جلوہ ہو، ایسی ذات بھی اپنے آپ کو چھوٹی بناتی ہے اور اللہ کے سامنے التجا اور عاجزی کرتی ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، کبھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، کبھی اپنے اللہ کی مخلوق کو حقیر اور کم نظر سے مت دیکھو۔ میرے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ایک مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو سارے اللہ کی مخلوق سے کم تر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس عالم کے خلفاء پوری دنیا میں افریقہ، بنگلہ دیش، پڑوسی ملک اور مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ہر جگہ ان کے ماننے والے، ان کے شاگرد موجود ہیں۔ ایسے بڑے عالم فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت اپنے آپ کو تنہائی میں اب کو کہتا ہوں، تو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے کم تر ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول پر نہ ہو، تو مجھ سے بہتر ایک کتا اور جانور مجھ سے بہتر ہے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر خاتمہ میرا ایمان پر نہ ہو، دین پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو، تو میری حیثیت ایک ادنا کتے سے کم تر ہے اور کوئی حیثیت میری نہیں۔ میں اس وقت اللہ کے پورے بندوں میں سب سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں،
لوگ چاہے مجھے کچھ بھی کہیں لیکن میں اپنے آپ کو سب سے ادنا اور غلام اور لوگوں کا خدمت گزار سمجھتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا معمول بھی یہی تھا۔ حضرت محتمم صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ملک کے جس حصے میں بھی جاتے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مدرسے دیوبند کا پرنسپل ہوں۔ حضرت نے جہاں بھی بیان کی تو یہ کہا کہ میں اس مدرسے کا ایک طالب علم ہوں۔ حضرت نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ہمیشہ یہ کہا کہ میں دیوبند کا ایک ادنا اور کم تر طالب علم ہوں۔ حضرت محتمم صاحب اپنا تعارف اس طرح فرمایا کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس مدرسے کا پرنسپل ہوں، محتمم ہوں اور اتنے برسوں سے اور میرے دادا نے اس مدرسے کو قائم کیا، یہ کبھی حضرت نے نہیں فرمایا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کتنے بڑے عالم اس وقت روئے زمین کے اوپر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم، جو پڑوسی ملک کے اندر رہتے ہیں، قریباً 90 سال کی عمر کے ہو چکے۔ ان کے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، جو مفتی اعظم پاکستان کے رہے، معارف القرآن 8 جلدوں میں حضرت نے لکھا ہے، اور حضرت تھانوی کے خلفاء کے اندر سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم جہاں بھی جاتے ہیں، حضرت نے ایک کتاب لکھی 20 ملکوں کا سفر، یعنی جہان دیدہ اس کتاب کا نام ہے، یعنی دنیا کے اس حصے میں بھی حضرت کو اللہ نے پہنچایا جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتا ہے۔ وہاں حضرت نے وہاں کے مسائل، وہاں کے علماء، وہاں کے حکومت کے ارباب کے درمیان بیٹھ کر حضرت نے وہ ساری چیزوں کو سلجھایا ہے۔ 6 مہینے اگر دن ہی دن رہے تو پھر نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے، روزے کا وقت کیا ہوگا، ساری چیزوں کو حضرت نے لکھا ہے۔ جہان دیدہ نام ہے اس کتاب کا، یعنی حضرت نے کئی ملکوں کا سفر، کوئی ملک دنیا کا نہیں چھوٹا جہاں حضرت کو اللہ نے نہ پہنچایا۔ لیکن کبھی حضرت نے ان کے مدرسے کے پڑھنے والے بچے کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے شاگرد ہو، اسٹوڈنٹس ہو۔ جہاں بھی جاتے حضرت پروگرام کے اندر کہتے کہ یہ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے تھے، ہمارے مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ یہ تو کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ میرے دوستو اتنا احتیاط کرتے تھے۔ آج ہم پیسے کی بنیاد پر، عزت کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر، کتنے ہمارے یہ چیزیں ہیں جس سے ہم اللہ کی مخلوق کو کم نظر سے دیکھتے ہیں اور حقیر نگاہ سے دیکھتے۔ جان لو رکشہ چلانے والا اور مزدور اور ایک بادشاہ جو ملک کی ریاست کو چلانے والا، اللہ کی نظر میں دونوں ایک ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے تو اس کا مقام بہت اونچا ہے اور یہ مزدور ہے تو اس کا مقام بہت کم تر ہے۔ اللہ کی نظر میں دونوں کا مقام ایک ہے اور ایک ہی حیثیت ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا محترم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو۔ جس سینے میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہی اللہ کی عدالت اور بارگاہ میں محترم اور عزت والا ہے۔ اور جو مالدار اور ٹھیکیدار اور بادشاہ اور وزیر جس کے سینے میں اللہ کا ڈر موجود نہ ہو، آخرت کا استحضار موجود نہ ہو، رب کے سامنے جواب دینے کا استحضار نہ ہو، میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، گھاس پھوس کی حیثیت بھی اس کی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔
اور جو بندہ چٹنی مرچی کھاتا ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، بال بکھرے ہو، لیکن اس کا سینہ اللہ کی یاد سے معمور ہے، اللہ کے نبی کی محبت سے معمور ہے، اور اللہ سے وہ ڈرتا ہو اندھیرے اور اجالے کے اندر، اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بلند و بالا ہے، اللہ پاک شانہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر کینہ ہوگا، جس بندے کے اندر گھمنڈ اور تکبر ہوگا، آج کی رات کے اندر اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے اللہ کی مخلوق کے سامنے۔ جس درخت کے اوپر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبر اور بڑائی اللہ کی چادر ہے، اور اگر کوئی اللہ کی چادر کھینچنا چاہے تو پھر وہ اپنا انجام بھی سوچ لے، اپنا نتیجہ بھی سوچ لے، میرے اس گھمنڈ نے مجھ کو کہاں پہنچا دیا اور کس حد تک مجھ کو گرائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس ارشاد فرمایا آج کی رات میں ایسے لوگ بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے اندر اخلاق بالکل ختم ہو چکے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو جس مرتبے کا لائق ہے اس کو اس مرتبے کی عزت بھی دو۔ اب ہم سب کو ایک ہی ترازو میں تولنا چاہتے ہیں، ایک ہی ترازو میں ہم وزن کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اخلاق جو دین کا بنیادی حصہ ہے، ہم مراتب والے کو مرتبہ نہیں دیتے، علماء کی ہم قدر نہیں کرتے، علوم نبوت جس کے سینے میں ہے ہم اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ وہ انبیاء کے وارثین میں سے حضور نے فرمایا کوئی مال کا وارث ہوتا ہے، کوئی زمین کا وارث ہوتا ہے، کوئی گھر کا وارث ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے جو وارث ہوں گے وہ علوم نبوت لینے والے ہوں گے، یعنی علماء امت میرے وارث ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے جو وارث ہیں وہ علماء امت ہیں، تمہارے وارث تمہاری اولاد تمہاری جائیداد کا وارث بنے گی، تمہارے بنگلے کے تمہارے پیسے کے وارث بنے گی، لیکن جو میرے وارث ہیں حضور نے فرمایا یہ علماء حق میرے وارث۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں ایک آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا، مفتی سبیل جو میرے ساتھی ہیں مدراس میں رہتے ہیں، بڑے اس وقت اللہ والے اور بزرگ ہیں، وہ ارشاد ایک دفعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا جب میں حفظ کر کے اپنے گھر گیا تھا تو میں نے دیکھا پہلی رات کو میرے ابا جو دینی علم کو حاصل کیے ہوئے نہیں تھے، کوئی زیادہ علم دین کا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا بسترا زمین کے اوپر لگایا اور مجھ کو چارپائی کے اوپر سلایا، پلنگ کے اوپر سلایا۔ میری ماں نے جب میرے ابا سے پوچھا کیا بات ہے آپ نیچے کیوں سو رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں اوپر سو جاؤں اور میرا بچہ فرش کے اوپر زمین کے اوپر سو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اوپر، میرا بچہ اوپر سو جائے، چاہے میں فرش کے اوپر سو جاؤں، زمین کے اوپر سو جاؤں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کی عقل سلامت ہوتی ہے وہ اس طرح سے سوچتا ہے اور اس طرح سے قدردان ہوتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفتی اعظم تھے۔ بس ایک واقعہ یاد آیا، میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج کی رات کا بھی اس سے تعلق ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ بھی کہا کہ آج کی رات میں مرحومین کو ایصال ثواب پہنچایا جائے، ان کو اپنی طرف سے کچھ ہدیہ تحفہ نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل کے اندر پیش کرنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ان کو پیسہ دے سکتے ہیں، نہ ان کا علاج دوا، زندگی میں تو پوچھا نہیں تھا،
آج منو مٹی وہ بوڑھے ماں باپ قبروں میں چلے گئے، وہ ہماری ہی طرف دیکھیں گے، ہمارے علاوہ ان کا اور کون سہارا ہے، کس کی طرف ان کی نگاہیں ہوں گی؟ میرے دوستو، آج دنیا کا حال تو یہ ہے، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرے ہی دن سے اولاد اپنے باپ کو بھول جاتی ہے، اس کا مال اور اس کی جائیداد کے اوپر نظر ہوتی ہے، اور اسی کی تقسیم کے اوپر لڑ مرنے کے لیے ایک ماں باپ کی اولاد تیار ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے مرحومین کو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو فراموش کر دیا ہے۔ ہمارے بدن میں قوت ہے، ہمارے بدن میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھا پی لیتے ہیں، جس کے ساتھ چاہے ہم وقت گزار کر دل بہلا لیتے ہیں، لیکن وہ بوڑھے ماں باپ گھروں میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ نکلنا بھی چاہے تو باہر نہیں نکل سکتے، وہ کچھ کھانا بھی چاہے تو بیماریوں کی وجہ سے پابندیاں ہیں۔ اگر وہ ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، کون سی خوش نصیب اولاد ہے جو ہر دن اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ واقعات میں لکھا ہے، ایک دن حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم جو ابھی حیات ہیں، کیسا خاندان! حضرت مفتی صاحب کے والد حضرت حافظ یاسین صاحب، دیوبند کی مدرسے کی بازو گلی کے اندر حضرت کا مکان تھا، لیکن اس دور میں وہ پڑوسی ملک منتقل ہو گئے۔ دادا بھی حافظ ہے، والد کا حال یہ ہے کہ معارف القرآن جیسی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے، اور پھر بیٹے کا حال یہ ہے حضرت تقی عثمانی رحمت اللہ علیہ کا، انہوں نے آسان ترجمے کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور آپ کو عجیب لگے گا، حضرت نے لکھا کہ یہ سارا ترجمہ میں نے ہوا کے اندر لکھا ہے، سفر کے اندر لکھا ہے، کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ اگر کوئی ہے تو ہماری زندگی کا وقت ہے، لیکن ہم نے اس کو چوراستوں پر، بازاروں کے اندر، گباشیوں میں دوستوں کے درمیان عمر کو ضائع کر دیا۔ ہمارے بڑوں کا حال یہ تھا، کوئی وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ ہمارا وقت غیبتوں میں، چغلیوں میں، ادھر کی سننے سنانے میں، ایک دوسرے پر حسد اور جلن کرنے میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب ایک دفعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حضرت نے فرمایا سنانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کراہت بھی سنانے میں آتی ہے، لیکن میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، جب میں قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جاتا ہوں بیت الخلاء کے اندر، وہاں بھی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے لوٹے کی صفائی کا کام کرتا ہوں، یا کوئی چیز ادھر ادھر ہو تو کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سنانے کی بات نہیں ہے، لیکن میں بتلانا چاہتا ہوں وقت کا کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ باتھ روم میں ہوتا ہوں تو بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ کے یہاں حساب کا اور اللہ کی بارگاہ میں ڈر کا حال یہ تھا۔ آپ کی بیٹی آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان یہ صورت ہے اور یہ حالات ہیں، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اس موقع پر تفسیر کا یا کوئی اور کام کر رہے تھے، حضرت نے اپنی بچی کو ڈانٹ دیا، غصہ کیا، جب میں اس کے لیے خالی بیٹھتا ہوں اس وقت تو نہیں آتے، اور جب میں کام میں لگا رہتا ہوں تو تم لوگ آ کر مجھ کو یہ باتیں سناتے۔ بچی چلی گئی کہ ابا مصروف ہے، موڈ نہیں ہے ابا کا، ابا کسی اور کام کے اندر ہے، بچی چلی گئی۔ لیکن میں نے یہ واقعہ آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا، لیکن میرے دوستو بار بار کے مذاکرے سے ہم کو اپنی زندگی کے اندر کچھ سبق لینا ہے۔ یہ واقعات میں صرف آپ کو چند لمحوں کے لیے نہیں سنا رہا ہوں۔ بچی چلی گئی، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، رات کا وقت تھا تہجد کا، حضرت نے اپنے گھر سے بیٹے کو یا کسی کو روانہ کیا اور کہا کہ اپنی بہن کو بلا کر لے آؤ۔
آ سکتی ہو تو وہ آئے، نہ آ سکتی ہو تو میں خود آنا چاہتا ہوں۔ نماز فجر سے پہلے حضرت نے اپنے کسی خادم کو پیغام دے کر اپنی بچی کے یہاں بھیجا۔ جب ان کو یہ بات پہنچی کہ ابا نے مجھ کو یاد کیا، فوری وہ دوڑتے ہوئے، قریب میں رہتی تھیں، آ گئی مکان کو۔ تو حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم فلانے وقت میں آئی تھی، میں مصروف تھا کسی اور کام میں، میرا ذہن الجھن میں تھا، میں نے تم کو ڈانٹ دیا، غصہ کر دیا تھا، اسی کی معافی چاہنے کے لیے میں نے تم کو بلایا ہے۔ میں باپ ہوں، حق ہے مجھے تم کو بلانے کا۔ غور کرو میرے دوستو، جو اپنی زندگی کو اتنا سنبھال کر استعمال کرتا ہو، جن سے اللہ نے اتنا بڑا علم دین کا کام لے رہا ہو، وہ اپنے معاملات میں کتنا صاف اور شفاف ہے۔ بیٹی کے بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی، کہا کہ ابا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہم کو مارنے کا بھی حق ہے، دھکے دے کے گھر سے نکالنے کا بھی آپ کو حق ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا بیٹا اللہ کی عدالت میں رشتے نہیں دیکھے جائیں گے، کون باپ تھا کون بیٹا تھا، کون ماں تھی کون اولاد تھا، وہاں تو انصاف کا پیمانہ ہوگا، انصاف کا ترازو ہوگا، کون کس کے اوپر ظلم کرنے والا اور کون ظالم تھا اور کون مظلوم تھا، اللہ کی بارگاہ میں یہ دیکھا جائے گا، وہاں رشتے نہیں دیکھے جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت نے فرمایا بیٹی جب تک تو معاف نہیں کرے گی اپنے گھر سے میرے گھر سے نہیں جائے گی۔ بیٹی نے کہا کہ ابا سوال ہی نہیں ہوتا میرے جملے نکالنے کا، آپ تو میرے والد ہیں، مربی ہیں، آپ کو ہر چیز کا میرے اوپر حق ہے، آپ سے بڑھ کے سایہ میرا اس دنیا میں اور کون ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بیٹی، اللہ کے پاس رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ کہا کہ بیٹا، حضرت کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان اگر یہی بات کہتے ہیں اور یہی بات پر آپ کو اصراف ہے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، آپ نے جس وقت مجھ کو ڈانٹا اور غصہ کیا تو ذرا بھی مجھ کو ناگواری نہیں ہوئی، میرے پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں آئے اور میں نے کبھی آپ کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اولاد بھی ایسی تھی، باپ بھی ایسا تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اولادوں کا حال دیکھ لو، مزدور کی طرح سے باپ محنت کر رہا ہے اور نوجوان اولاد کو اپنے باپ کی اور ماں کی محنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں تنہائی کے اندر، کتنے افسوس کی بات ہے علم دین سے محروم ہونے کا نتیجہ۔ ایسے ماں باپ کو میں جانتا ہوں، مزدور کی طرح سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، نہلاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں اور گدے پر اولاد کو سلاتے ہیں اور نیچے سو جاتے ہیں، اور جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ایک مزدور کی طرح سے وہ اپنے بچے کو دواخانے میں شریک کروا کر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، دوائی لا رہا ہے، بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہا ہے۔ یہ تو باپ کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے۔ لیکن اولاد بڑی ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ نوجوانوں کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تم نہیں بخشے جاؤ گے اور تم کو ایسے ہی یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر تمہارے باپ کے دل سے اگر ایک آہ بھی نکل جائے تمہاری آخرت بھی تباہ ہوگی اور تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اپنے ماں باپ کو آرام پہنچاؤ اور سکون پہنچاؤ۔ ماں باپ اس دنیا میں اللہ کا سایہ، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا آج کی رات کے اندر بھی نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم، جن کا تذکرہ میں نے کیا، ہوا میں جس نے قرآن پاک کا اتنے اسفار، اتنے سفر، کراچی کے اندر پورے سال میں جہاز کا سفر جس نے سب سے زیادہ کیا، ان ایئرپورٹ والے لوگوں نے لسٹ نکالی تو حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم کا نام آیا۔
پورے سال میں کراچی کے ایئرپورٹ سے جس نے سب سے زیادہ سفر کیا وہ شیخ العربی والعجم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ تھے، جنہوں نے پورے سال کے اندر دنیا کے اسفار کیے۔ اللہ نے یہ مقام عطا کیا، اور یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ علوم نبوت سے ملتا ہے۔ ہاں، علوم نبوت سے ملتا ہے۔ ہم تو حافظ کو حقیر نگاہ سے، عالم کو کمتر نگاہ سے جان لو گے قیامت کے اندر ان کا مقام کیا تھا اور ہمارا مقام کیا تھا۔ یہ علماء جن کو انبیاء کے بازو کرسیاں ڈالے کے بٹھایا جائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کا علماء بنی اسرائیل، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے میری امت کے علماء آپ نے قرار دیا۔ آج علماء چغلیاں غیبتیں 6-8 ہزار دے کر ان کو اپنا غلام بنانا، اپنے ہینڈور میں رکھنا، جو بات ہم بولے وہ بات کرو، تم منمانی مت کرو، اپنی بات مت چلاؤ، یہ کہو یہ مت کہو، اتنی دیر کرو اتنی دیر مت کرو، یہ پابندیاں، اور پھر ان کو حقیر جاننا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، روز محشر اللہ کے سامنے کیسے چھوٹ جاؤ گے؟ جو علماء کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، اور بزرگوں نے لکھا قبر کے اندر قبلے سے اس کا چہرہ پھیر دیا جائے، قبر میں بھی وہ سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ حضرت محتمم صاحب قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے میری امت کے علماء ہیں۔ اب خواب کے اندر اللہ رب العزت جلوہ افروز ہے، اور ایک طرف کو سارے نبیوں کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے، اور ایک طرف کو اللہ کے رسول ہیں اور پورے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں، ان کے مقام کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں آزمانا چاہتا ہوں اور امتحان لینا چاہتا ہوں، ان کے کسی عالم سے میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ لکھا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا کہ حضرت امام غزالی اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی، آج عرب و عجم کے اندر ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے علم کو سند مانا جاتا ہے، اور ان کی اقتداء کرنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ امام غزالی کے پیچھے ان کے بھائی نماز نہیں پڑھتے، میں نے آپ کو بتلایا، لوگوں نے زبردستی کر کے ان کو نماز میں کھڑا کیا، امام غزالی نماز پڑھا رہے تھے، بھائی نے نماز کو توڑ دیا اور چلے گئے۔ ماں کو اطلاع ملی کہ امام کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتا، اور آج پہلی دفعہ ہم نے زبردستی کر کے لایا اور صف میں کھڑا کیا، پہلی ہی رکعت کو توڑ کے چلا گیا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کیوں تم نے نماز توڑی، تو حضرت امام صاحب کے بھائی نے کہا کہ بتلاؤ اگر کسی کے کپڑے پر خون لگا ہو تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ کہا کہ نہیں ہوگی، ناپاک چیز اگر کپڑے یا بدن کے اوپر لگی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نماز کے اندر امام غزالی کا دل خون میں لطف تھا، میں نے محسوس کیا، اسی لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ جب حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کیا آپ نماز کے اندر کھڑے ہوئے اور آپ کی کیفیت کیا تھی، امام صاحب نے ارشاد فرمایا رات بھر میں سویا نہیں تھا، اللہ کے نبی کی کتاب میرے سامنے موجود تھی، اور کچھ مسائل میرے سامنے تھے، حیض کے مسائل،
خون کے مسائل، عورتوں کے پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں۔ مستقل میرے دوستو دین ہر چیز کا کے اوپر محیط ہے۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں میں یہ مسائل کو چھان رہا تھا، دیکھ رہا تھا، کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، اسی حال میں نے فجر کی نماز پڑھائی اور میرے خیالات منتشر تھے اور مسائل کے اندر منتشر تھے۔ جب ماں کو اطلاع ملی تو ماں نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا کہ میرے دونوں بیٹے بیکار نکلے، کوئی بھی کام کا نہ نکلا۔ ایسی بڑی ہستیوں کو ماں یہ کہہ رہی ہے، افسوس ہے میرے دونوں بیٹے بیکار نکلے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا یا امام کے دل کو ٹٹول رہا تھا، یہ نماز پڑھا رہا تھا، یہ مسائل کو دیکھ رہا تھا۔ ماں نے افسوس کے ساتھ کہا، غور کیجئے کیسا خاندان تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ تو خواب کا ذکر میں کہہ رہا تھا، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال قائم کیا اور یہ سوال قائم کیا کہ اللہ تعالی، میں نے نسب نامہ پوچھا، نسب نامہ یعنی تمہارے ابا کا نام، ان کے ابا کا نام، ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کو صرف نام پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو حضرت امام غزالی نے پورا لمبا شجرہ بیان کیا، لمبا شجرہ، میرے والد یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، ان کے والد یہ تھے، ان کے والد یہ تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس کو اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ جس سے بات کی جائے جتنا سوال ہو اتنا ہی جواب ہونا چاہیے، یہ تو اپنا شجرہ بیان کر رہے ہیں، لمبی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے عالم ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کیسے عالم ہیں؟ حضرت امام غزالی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، آپ کا احترام ہم سب پر لازم ہے، ہر نبی کا احترام و ادب لازم ہے۔ نبی تو نبی ہے اپنی جگہ پر، یہ صرف مثال دینے کے لیے آقا نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، یہ مقام بتانے کے لیے، درجہ اور عزت بتانے کے لیے کہا، ورنہ نبیوں تو انبیاء ہوتے ہیں، ان کا تو ایک مقام اور ایک درجہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں برابر ہو گئے۔ بہرحال حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جواب یہ دیا کہ اے موسیٰ، جب آپ طور کے اوپر تھے، کوہ طور پر تھے، آگ لینے کے لیے آپ گئے تھے، اللہ پاک نے آپ سے پوچھا تھا یا موسیٰ اس عصے سے، اس لکڑی سے تم کیا کام کرتے ہو؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب کیا دینا چاہیے تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کو جو جواب دیا، وَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے تو آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے یہ تفصیل کیوں بیان کی کہ عصا ہے، میں اس سے پتے بھی جھڑاتا ہوں، اپنے ریوڑ کو بھی ہانکتا ہوں، اور پھر میں اس سے جھاڑ اور درخت کو بھی کاٹتا ہوں، اور پھر جانوروں کو کھلاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میں بہت سے کام اس سے کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے اور کہا کہ بس میرا جواب ملا، کوئی بڑا اگر مجھ سے کوئی پوچھے، دلی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا اور ان کا رابطہ زیادہ سے زیادہ باقی رہے، صرف اتنا جواب دے کر رابطے کو ختم کرنا نہیں چاہیے۔ اے موسیٰ، اللہ نے جب آپ سے سوال فرمایا تو آپ نے صرف سوال کا جواب دینے کے بجائے اس لکڑی کے فائدوں کو بھی آپ نے بیان کیا، اور آپ کا منشا اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ میرا
اور میرے اللہ کا رابطہ زیادہ دیر تک قائم رہے، تو میں نے بھی سوچا کہ میں ایک ادنا امتی اور غلام ہوں میں اپنے نبی کا، اور میری بات موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، تو مجھ کو اتنا جواب دے کر خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنا شجرہ اور نسب نامہ بھی میں نے بیان کیا تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ بھی زیادہ سے زیادہ دیر تک قائم رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء کا علماء بنی اسرائیل کے علماء انبیاء کے برابر۔ آپ نے جو فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، عالم ایک بہت بڑے چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، کتنا ہی گیا گزرا ہو، اسی لیے نبی نے فرمایا کہ 1,00,000 نمازیں اگر تم نفل پڑھتے ہو تو ایک عابد کی نمازیں 1,000 سال کی عبادت کی، اور ایک عالم کی نماز 2 رکعت والی، یہ 1,000 نمازیں عابد پر بھاری آپ نے ارشاد فرمائی۔ عالم کا 2 رکعت نماز پڑھنا، اور عابد یعنی صرف عبادت کرنے والا، دین کا علم نہیں جانتا، بس عبادت تو کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 1000 رکعتوں پر یہ عالم کے 2 رکعت آپ نے بھاری قرار دیے۔ عالم کا کھانا بھی عبادت قرار دیا، عالم کا سونا بھی عبادت قرار دیا۔ جب سوئے گا اس کے بدن میں تازگی آئے گی، جب بدن میں تازگی آئے گی، جب صبح کو اٹھے گا تو پھر دین کے کام کے اندر لگ جائے گا، قرآن کی خدمت میں لگ جائے گا، اللہ کے نبی کے کام کے اندر لگ جائے گا۔ اس کا آرام کرنا بھی عبادت ہے، اور ایک عام آدمی کا آرام کرنا کھیت کے لیے تو فائدہ ہوگا، دکان کے لیے تو فائدہ ہوگا، دولت اور پیسے کے لیے تو راحت اور آرام کرے گا، لیکن عالم آرام کرے گا، اس کے بدن کو جب قوت ملے گی تو پھر صبح کو اٹھ کے وہ دین کا کام کرے گا، وہ کھائے گا، اس کے بدن میں قوت آئے گی تو پھر وہ دین کے کام کے اندر لگے گا۔ اور ایک عام آدمی کھائے گا تو پھر وہ گھر بنانے کے لیے، اولاد کو سنوارنے کے لیے، دنیا سجانے کے لیے، دولت کو بڑھانے کے لیے وہ کھائے گا، لیکن آخرت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وہ نہیں کھائے گا۔ اسی لیے فرمایا عالم کا سونا اور عالم کا جاگنا اور عالم کا کھانا بھی عبادت قرار دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری باتیں درمیان میں آ گئی۔ میں واقعہ حضرت مفتی صاحب کا سنانا چاہ رہا تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں گھر کے اندر گیا، میرے ابا جان نے مجھ کو کمرے کے اندر بلایا، حجرے، اور اندر سے کنڈی لگوا دی، اور اندر سے کنڈا لگا کر میرے سینے کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر زار و قطار حضرت کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور کہا کہ بیٹا تم اس بات کا وعدہ کرو کہ تم ہر دن مجھ کو ثواب پہنچاؤ گے، میری قبر کے اوپر آؤ گے اور مجھ کو کچھ پڑھ کے تم بخشو گے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچانک میرے ابا نے ایسی بات کہی، دروازہ لگا لیا اندر سے، اور روتے ہوئے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ تم مجھ کو بھول نہیں جاؤ گے اور ہر دن مجھ کو ثواب پہنچاتے رہو گے۔ میرے دوستو، حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن اگر میں سفر میں نہیں ہوتا ہوں تو ضرور اپنے ماں باپ کے قبر کے اوپر جاتا ہوں اور ان کو کچھ پڑھ کے بخشتا ہوں، ان کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ سفر میں ہو تو میں الگ بات ہے، لیکن جب میں کہیں ملک کے اندر ہوتا ہوں، پاکستان کے اندر، اور اپنے شہر میں ہوتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوا کہ دن گزر گیا ہو اور میں نے اپنے باپ کو ماں کو یاد نہ کیا ہو اور ان کو ثواب نہ پہنچایا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو بڑے لوگ تھے، پا لیا ان لوگوں نے جو کچھ پانا تھا، ہم لوگ تو بس زندگی گزار رہے، وقت ہمارا گزر رہا ہے، نہیں معلوم کہ انجام اور نتیجہ ہمارا کیا ہوگا آخرت کے اندر۔
اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ایسی ساعتوں کو، ایسی مبارک راتوں کو غنیمت جانو اور اپنے رب کو راضی کرنے کا اہتمام کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں معلوم کر کر کے پوچھ پر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرو، ورنہ غفلتوں کے یہ دن گزر جائیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف فرماوے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور بھی جو احباب بھی عبادت کرنا چاہوں انفرادی طور پر عبادت کریں، جب تک مسجد کی انتظامیہ مسجد کھلی رکھے یہاں بھی کر سکتے ہو، اور اپنے گھروں میں بھی جا کر عبادت کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ گھروں کو بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہاں بھی کچھ عبادت کا حصہ رکھنا چاہیے۔ اپنے گھروں کے کسی گوشے میں بیٹھ کر عبادت کریں۔